اور ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام یہاں پہ. السلام علیکم آپ سب کو. شب جمعہ مبارک. اور آج پہلا جمعہ ہے جی رمضان کا, اور ہماری بہت ساری دعائیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. میرے بھی ایک دوست کا کل انتقال ہوا, میں افطار میں بات نہیں کر سکا, اور میرے بڑے پیارے دوست تھے, چلے گئے دنیا سے. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. آپ پلیز دعا کیجیے گا ان کے لیے. اور کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے اس میں ایک دوست انتقال ہو گیا بیچارے جیلانی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کی دعا آمین کیجیے, اللہ آمین بخشش آمین فرمائے. ان کے آمین. بہت اچھے انسان تھے, نیکی میں اور گزر کل بھی گئے. جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو افطار کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی, اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آنی شروع ہوئیں جس پہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو تھوڑا سا آگے بھی ڈسکس کیا جائے, اس پہ بات کی جائے. جب زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا جی بینک میں تو زکوٰۃ کٹ جاتی ہے جب پیسے موجود ہوتے ہیں تو اس میں, تو دو تین کچھ ایسی باتیں آئیں, تو میں نے کہا کہ نہیں اس پہ تو تھوڑا سا اور ڈسکس ہو جانا چاہیے. تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بینک میں تو زکوٰۃ کٹ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی, گزارش یہ ہے کہ جو بینک کا سسٹم ہے, اولاً تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے شرعی طور پر کہ وہ زکوٰۃ کاٹ سکے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ کیا بینک کی زکوٰۃ جو وہ کاٹتے ہیں وہ ادا ہوتی ہے, کیونکہ زکوٰۃ میں آپ نے مالک بنانا ہوتا ہے, اور جہاں ساتھ میں سود بھی چل رہا ہو وہاں آپ نظام زکوٰۃ کی بھی بات کریں تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اس لیے ہم عامت الناس کو, پاکستانی مسلمانوں کو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ وہ اپنے پیسوں کا خود حساب کریں, بینک کو وہ منع کر دیں, اور خود اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیں. جو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہ جو قرآن کا تصور ہے ان تک پہنچانا ان کی اپنی ذمہ داری ہے. ہاں اگر ریاست اسلامیہ ہو, واقعتاً ریاست مدینہ ہو, تو وہاں پھر عاملین ہوں گے, وہاں پھر وہ زکوٰۃ وصول کریں گے, پھر وہ زکوٰۃ آگے پہنچائیں گے. وہ تصور اب نہیں پایا جاتا. تو ایک مسلمان کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے, جو صاحب نصاب ہے وہ خود مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائے, کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا یہ شرط ہے. تو بینک کس کو مالک بناتا ہے, کس سے پوچھ کے کرتا ہے, اور بینک جو کاٹتا ہے, بینک میں تو ایک مخصوص رقم ہوتی ہے, سونا تو گھر میں ہوتا ہے, دیگر لوازمات جو دیگر مال ہے گھر میں اس کا کون حساب کرے گا. تو اس لیے بہتر اور احتیاط کی بات یہی ہے کہ بینک کے ذریعے زکوٰۃ مت کٹوائیں, آپ خود زکوٰۃ ادا کریں. آپ سارے اس بات پہ راضی ہیں؟ نہیں، اس میں میں تو اس پہ ایک اس میں اختلاف ہے ہمارا. ان کا اختلاف ہے. میرا ایک پوائنٹ اور لے لیں پھر ان سے لے لیں. بنیادی طور پر تو جو بینک زکوٰۃ کاٹتے ہیں وہ آپ کے جو پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے اس پہ کاٹتے ہیں. میرا تو بنیادی طور پر یہ موقف ہے کہ یہ جو پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے یہ تو سیدھا سیدھا سود کے اندر شامل ہونا ہے, یہ تو جائز ہی نہیں ہے کھلوانا. لہٰذا آپ کرنٹ ضرورت کے تحت کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں, اور اس پر چونکہ زکوٰۃ وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں ہے, آپ اپنی مرضی سے خود حساب کر کے کر سکتے ہیں. جیسے مفتی نوید صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ بینک نے تو ایک رقم مقرر کر دی جی کہ جس کے 85,000 اس سے اوپر ہوئے تو جی اس کی زکوٰۃ ہم کاٹیں گے. اور بھائی کیا پتہ جس کے بینک کے اندر 85,000 ہیں اس کے ذمہ قرضہ جو ہے نا وہ 5 لاکھ ہے, وہ تو شرعاً اس پہ زکوٰۃ بنتی نہیں ہے. آپ نے تو بغیر پوچھے اپنے ایک سسٹم کے تحت کاٹی زکوٰۃ, اور اٹھا کر اس کو ڈالا کہاں, کہیں وزیر کے بنگلے پہ, کہیں مشیر کے بنگلے پہ, کہیں وزیر اعظم کے جناب والا ہیلی کاپٹر کا پٹرول, اور کہیں کدھر. تو یہ بالکل چونکہ گورنمنٹ میں واضح طور پر یہاں پر اس کے اندر خرابی پائی جا رہی ہے زکوٰۃ کے نظام میں, لہٰذا بنیادی طور پر ان کا کاٹنا ہی خلاف شریعت ہے, اس کو کوئی میکنزم نہیں ہے. اور بعد ازاں جو اس کے آگے مصارف کے اندر اس کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے, تو وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. لیکن پروفیسر صاحب چونکہ جی، اختلاف اب کر رہے ہیں, ابو بھائی میں ان کی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اپنے- نہیں پہلے پروفیسر صاحب آپ. دیکھیے زکوٰۃ کا نظام جو ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, خذ من اموالہم صدقہ, آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں. گویا کہ زکوٰۃ لینا حکومت وقت کا کام ہے, اسلامی حکومت کا کام ہے. اچھا جس طرح
नमाज बाजमात है, इसी तरह ज़कात भी मजमूई तौर पर है। अगर हुकूमत ऐसा निज़ाम बना देती है जिसमें ज़कात काटने का सिलसिला है, तो जिन लोगों की ज़कात काट ली गई उनकी ज़कात अदा हो गई। प्रोफेसर साहब वही अभी नवीद अच्छा, भाई ने यही बात की है कि जी, अगर ज़कात रियासत उनकी मदीना अदा जिसकी होगी। हम बात कर रहे जी, हैं, जी। अगर वो जो रियासत मदीना है अगर वो राइज है और उसमें उनको एग्जैक्टली पता है कि ऑब्वियसली उलमाए कराम बैठे हैं या एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि वो और अगर वो मौजूद है तो प्लीज़ इस बात को हमारी गलत मत लीजिएगा। और अगर वाकई कुछ बैंक्स ने ऐसे सिस्टम बनाए हुए होंगे कि अगर वो ज़कात काटते हैं तो कहीं भी बैंक में ये कहीं नहीं है। देखें वो जो शेख कह रहे हैं, हिसाब जो रियासत लेती है वो रियासत आपके टोटल एसेट्स से ज़कात कलेक्ट करती है। कोई साहब ये तो प्राइवेट यहाँ बैंक पर है ना? ये तो नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वो जो तस्वर वो कह रहे हैं कि हाँ। बैंक काटते हैं तो वो कर रहे हैं, अब जो बैंक काट रहे हैं वो दे तो गवर्नमेंट को रहे हैं ना। वो बैंक ज़कात काट के खुद तो उसको नहीं लगा रहे, वो गवर्नमेंट के महकमा ज़कात तो सदकात को दे रहे हैं। नहीं सर, बैतुल-माल को मैं दे मैं रहे हैं। इस- बैतुल माल इस- उनका जो बैतुल ज़कात माल है। है। मैं इसमें एक बात बताऊं क्योंकि कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत मैं मुंसलिक रहा हूं, तो जैसे हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, जैसे इंडस हॉस्पिटल है या ईदी साहब हैं या और इस तरह के जो लोग हैं, वो इनके साथ उनकी कोऑपरेशन होती है और वो ज़कात का पैसा ये इनको भी देते हैं। कुछ ऐसे भी बैंक्स इस तरह से भी काम करते हैं। देखें, बुनियादी तौर पर जो हमारा इख्तिलाफ है वो ये है कि ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है कि मेरी रकम लाख रुपए पड़े, आपने उससे ज़कात काट ली है। आपने मुझसे पूछा है कि भाई मैंने कर्जा कितना देना है, भाई मेरे ऊपर तो शरन ज़कात बनती ही नहीं है, आपने कैसे काट ली है? जी मुफ्ती और साहब। फिर दूसरी बात यह है कि मेरे बैंक के अंदर अगर लाख रुपया पड़ा है तो आपने तो जी ठीक है मुझसे ज़कात में ना कर दी, जो बाकी है, जो असल कॉन्सेप्ट था वो ये था कि रियासत के पास पूरा बायोडेटा होता था, पूरा उसका सिस्टम होता था। वो पूछते थे हाँ भाई तेरे ये एसेट है, इस पर ज़कात निकाल, बकरियां इतनी हैं, तेरी इतनी बकरियों की इतनी ज़कात है, इसकी इतनी है, वो कलेक्ट करते थे। मुझे बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।